ہمیں عزت دینے والا، ہمیں رسوائی سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حضرت آدم کی اولاد میں دنیا میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آدم کو اللہ نے سب سے پہلے کہاں تیار کیا؟ عرش پہ۔ بولتے رہیے۔ شاعر صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو لگ رہا تھا ان کی نعت کی آواز کم ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہے۔ نہیں، ہم کو صرف سمجھ میں آتا ہے جھوم کے بولو، سو کے بولو، اٹھ کے بولو، کود کے بولو۔ کیا بولو بھائی؟ آپ مسلمان ہو، آپ کا مذہب اسلام ہے، اسلام ممتاز مذہب ہے، اسلام اعلیٰ مذہب ہے، اس کی باتیں اعلیٰ ہوں گی، ان کا کردار اعلیٰ ہوگا، ان کی زندگی کا ہر انداز نرالا ہوگا۔ آپ ایسے ادا سے نبی کی نعت پڑھیے کہ آپ کی نعت بھی عبادت بن جائے اور ہماری بات بھی عبادت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم کو تیار کہاں کیا؟ آسمان پہ۔ اتارا کہاں؟ اتارا کہاں؟ سب سے پہلے اتارا کہاں؟ جنت میں۔ جتنی بھی مخلوق تیار ہوئی، تمام مخلوق کو اللہ نے جہاں پیدا کیا وہیں پہ آباد کر دیا، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا آسمان پر اور اتارا جنت میں۔ جنت میں اتارا کہ نہیں بھائی؟ اس جنت میں اتارا جس کی طرف میں سیکریٹری صاحب ہے، جس کی طرف میں امام صاحب ہے، جس کی طرف میں مولانا صاحب ہے، جس کی طرف میں ایمان والے کا ایک ایک بچہ تڑپ رکھتا ہے۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتارا، اور اس جنت میں اللہ نے رکھ کر کے جنت کی تمام لذتوں کا مزہ چکھا دیا، تمام لذتوں کا مزہ چکھا دیا، اور اس کے بعد پھر جنت سے اتار کر کے دھرتی پہ رکھا۔ اللہ نے میسج دیا، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں رہنا تو طرف جنت کی رکھنا، اور جنت کی طرف اس بارگاہ الہی پر امید کر کے رکھنا، اس لیے کہ جنت کا مالک بھی وہی ہے جو تمہارا مالک ہے، یہ دنیا اور آکاش کا مالک بھی وہی ہے جو جنت کا مالک ہے۔ میرے بھائی، یہی میسج، یہی پیغام اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم کے ذریعے سے اس منوش کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دھرتی کے اوپر 1000 سال تک صرف اللہ کو مانتی رہی۔ کس کو مانتی رہی؟ اللہ۔ اب انسان کا بدھی کام کرنے لگا۔ کہتے ہیں نا، جب تک انسان غریب رہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے، اور جہاں بینک میں تھوڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے، گاڑی باری ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم کچھ ہو گئے۔ ابے امام صاحب ہم کو سلام نہیں کر رہا، 3 بار مسجد سے گزرے، مؤذن سے سلام نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھ کر کے نہ کہتا ہے کہ ہم کچھ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، تم کچھ نہیں ہو۔ ارے جو تھا اس کا تو منٹوں میں ہم نے کام کر دیا۔ فرعون کی ہسٹری پڑھو، حامان کی ہسٹری پڑھو، شداد کی ہسٹری پڑھو، قارون کی ہسٹری پڑھو، اس کے مقابلے میں نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ طاقت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جب مٹی میں دھسا دیا تو تمہاری اور ہماری کیا حقیقت؟ تمہاری اور ہماری کیا حقیقت؟ اللہ جب ایگزام ہال میں ایگزامنر پیپر آؤٹ کرتا ہے، پیپر بچوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو اس سے پہلے بچہ گھبرایا رہتا ہے، نہ جانے ایگزامنر کیا سوال کر لے گا، کیا پوچھ لے گا۔ لیکن جو ہی پیپر ملتا ہے وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے پڑھا ہوا ملا، اللہ کا شکر ہے پڑھا ہوا ملا، اور اس کے کتاب کا ایک ایک پیج اس کے دماغ میں آنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو تیار کر کے بھیجا، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سمجھایا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے آنکھ دیا، اللہ نے کان دیا، اللہ نے زبان دی، یہ دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ بیتاب سینہ دیا۔ اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ دنیا کو دیکھو، کسی ایک چیز کو غور کرو، تجھے میں یاد آ جاؤں گا، تجھے میں یاد آ جاؤں گا۔ میں ایک ہاسپٹل سے گزرا، ایک آدمی کے آنکھوں کی یہ پلک ہے نا، پلک کہتے تو، پلک پپنی پوری گری ہوئی،
وہ آدمی ہاسپٹل سے نکلا، ہم نے کہا بھائی ہٹے کٹے ہو، کیس کیا ہے؟ کہا مولانا دیکھتے نہیں یہ پلک جھڑ گئی ہے۔ ہم نے کہا پھر ٹریٹمنٹ؟ کہا ڈاکٹر ہر ہفتے بلاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ہر ہفتے بلاتا ہے، اور دیکھیے نا 500 روپیہ فیس لیتا ہے اور 55 روپے کا یہ ڈراپ دیتا ہے، 55 روپے کا ڈراپ۔ ہم نے کہا کیا فائدہ ہے اس کا؟ بولا ڈاکٹر بولتا ہر آدھے گھنٹے میں یہ ڈراپ ڈالا کرو، اس لیے کہ جو قدرت کے کارخانے کا پلک تھا وہ برباد ہو چکا ہے، اب اس آنکھ کی حفاظت گرد و غبار سے کرنے والا پلک نہیں ہے، اس لیے اس ڈراپ کو ڈالو گے تو آنکھ کی لائف بچی رہے گی ورنہ بگڑ جائے گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، آنکھ پہ چھوٹا سا بال ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے، گر جاتا ہے تو انسان اس کی حفاظت کے لیے اتنی پریشانی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں بن مانگے۔ ہمارا ہارٹ صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا ہاتھ صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی صحیح کام کر رہی ہے، تو ہمیں اس مالک کو کتنا پکارنا چاہیے، کتنا ماننا چاہیے۔ اس مالک کا مزید کرم دیکھو کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو صحیح رخ دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم آئے، سسٹم لے کر کے آئے اللہ کا۔ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت شیس نبی بنے، اسی سسٹم پہ کام ہوا۔ اس کی اولاد میں بے شمار نبی آئے، خاندانوں کا نبی، قبیلے کا نبی، محلے کا نبی۔ ان نبیوں میں مشہور نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کی اولاد میں بے شمار نبی، ان نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور نبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حضرت اسحاق، ایک کا نام حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے ملک شام میں آباد کیا، حضرت اسماعیل کو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے مکے میں آباد کیا۔ مکہ کون سی جگہ ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی بہت طرح کی باتیں بولتے ہیں، بہت طرح کی، اس لیے جو بیچارے جانتے ہی نہیں۔ مکہ دھرتی کے اوپر وہ پہلا اللہ کا پوجن کی جگہ ہے، اللہ کو ماننے کی جگہ ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بکہ لفظ عبرانی ہے، وہ لفظ بکہ مکہ ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ دھرتی کے اوپر سب سے پہلی جگہ جو میرے ماننے والی تھی، مجھ کو پکارنے والی تھی، وہ جگہ مکہ ہے۔ آج اس مکے میں خانہ کعبہ موجود ہے، اس جگہ پر بنا کیسے؟ اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو وہیں آباد کیا۔ اس وقت آباد کیا جس وقت اس مکے میں ایک بھی ہریالی نہیں تھی، ایک بھی آدمی بسنے والا نہیں تھا۔ جو حاجی صاحب ہیں وہ گئے ہوں گے کہ مکہ پہاڑیوں کے بیچ میں آبادی ہے، اس طرف پہاڑی، اس طرف پہاڑی، اس طرف پہاڑی، وہیں پہ بیر زمزم ہے، یعنی زمزم کا کنواں، اور اسی پہاڑی میں ایک صفا ہے، ایک مروہ ہے، جہاں پہ حاجی حضرات جاتے ہیں تو دونوں کا چکر لگاتے ہیں۔ تو اس مکے کے اندر میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو آباد کیا۔ حضرت اسماعیل کا گھرانہ وہاں رہا، گھرانہ پھیلتے پھیلتے جس وقت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، کائنات کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت مکے میں 360 قبیلے کے لوگ آباد ہو چکے ہیں۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا تھا جسے قریش کہا جاتا تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، خانہ کعبہ کا متولی شپ وہ سنبھالے ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت نبی کے چچا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی صحن میں ٹہل رہے تھے۔ نبی کی لونڈی ام ایمن جو ہے بھاگی ہوئی گئی اور کہا چچا جان الحمدللہ ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ دادا عبد المطلب دوڑے ہوئے گئے اور آواز دی بیٹی آمنہ کیا حال ہے؟ کہا ابا حضور
اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کہا آمنہ اور کچھ بتا؟ کہا ابا جان آج تک مکے کے اندر ہم نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبدالمطلب جب دیکھے ہیں تو دادا عبدالمطلب نے کہا بیٹی تو تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ نہیں گئی، میں تو پورے عرب کے علاقے میں جاتا ہوں، میری آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں عبدالمطلب جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہے؟ میں وہ فرشتہ ہوں حضرت آدم کے زمانے سے دھرتی پہ آ رہا ہوں، ابھی تک آ رہا ہوں جا رہا ہوں، تمام نبیوں کو دیکھا، تمام کی امتوں کو دیکھا، مشرق سے مغرب تک کا چکر لگاتا پھر رہا ہوں، میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آتی ہے ارے دیکھتا کہاں سے، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ تو میرے نبی کے حسن و جمال کی تو بات ہی نہ کریں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے نبی اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں زلیخا کے ساتھ رہنے والی عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھنے کے چکر میں اپنی انگلی کاٹ لی تھی۔ اگر ان عورتوں نے میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیا ہوتا تو دل چیر لیا ہوتا۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے نبی اتنے خوبصورت کہ رات کے اندھیرے میں نبی کے قریب سوئی لے جاتی اور دھاگا ڈال لیتی۔ میرے نبی اتنے خوبصورت کہ جس راستے سے گزرتے راستے میں چلنے والے تمام لوگ سمجھ جاتے کہ اس راستے سے پیارے مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے۔ لیکن مدعا نبی کی خوبصورتی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورتی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی تھی، جو دین میرے نبی کو دیا تھا۔ اس نے اور خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے۔ یہ دین کیا ہے؟ حضرت آدم کی ادا ہے، حضرت شیش کی فدائی ہے، تمام نبیوں کے دین میں جو طریقے تھے ان تمام کا مجموعہ مذہب اسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ پڑھیں، جس وقت میرے نبی آئے مکے کے حالات بگڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ انسان نہیں تھے، اس وقت کے بھی انسانوں کو دو آنکھیں تھی جیسے ہماری ہے، چلنے کے لیے دو ہی پاؤں تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ چار پاؤں سے چلتے تھے، دماغ بھی ایسا تھا، دل بھی ایسا تھا، لیکن دماغ وہ کام نہیں کر رہا تھا جو کام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، آنکھیں وہ کام نہیں کر رہی تھی جو کام کی ذمہ داری آنکھوں کو دی گئی، دل وہ کام نہیں کر رہا تھا جو ذمہ داری اللہ نے دل کو عطا فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھرتی پہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ دنیا کے انسانوں کو یہ بتلاؤ کہ ہاتھوں کا کام کیا ہے، آنکھوں کا کام کیا ہے، زبانوں کا کام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتلایا نہیں بلکہ کر کے دکھلایا، بتلایا نہیں، بتلانے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خدا کا میسج دنیا کو پہنچایا ہے، تو ہسٹری میں لکھا کہ ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ یاد رہے گا، ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، تمام مکے کے قبیلے کے لوگ دوڑ پڑے۔ اس سے اندازہ لگائیں آج ہم آواز دیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن نبی نے آواز دی، تمام لوگ دوڑ پڑے۔ تمام لوگوں میں ابو جہل بھی دوڑ پڑا، عتبہ بھی دوڑ پڑا، خالد ولید بھی دوڑ پڑے، یعنی جو کٹر پنتھی تھے وہ بھی چلے گئے۔ نبی کی آواز تھی، گئے اور لوگوں کو کہا اے لوگوں، آج ہمارے یہاں کوئی لیڈر آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو ہم 5 سال رہے تمہارے لیے روڈ بنوائیں، بجلی کا کام کروائیں، نالا صاف کروائیں، یہ کروائیں وہ کروائیں، لیکن کسی لیڈر کے اندر ہمت ہے کہ وہ کہہ دے کہ تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ دنیا کا یہ پہلا لیڈر ہے، یہ پہلا سردار ہے جس نے پورے مکے کو جمع کیا اور کہا لوگوں
تم نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیسا پایا؟ کام نہیں گنوایا، پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج تک تم نے مجھے زبان سے جھوٹ بولتے دیکھا، ہاتھ سے کسی کا مال ہڑپ کرتے دیکھا، کسی کی طرف غلط نگاہ ڈالتے دیکھا۔ مکے کے وہ تمام لوگ جس نے نبی کو ابھی مانا نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی صرف جانا تھا نبی کو، اس نے کہا کہ آپ سے اچھا، سچا، پاک باز، امانت دار ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب ایگریمنٹ نبی نے دیکھ لیا کہ یہ سب ماننے والے لوگ ہیں، تو کہا ہے لوگوں، میں اگر کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آنے والا ہے جو منٹوں میں تمہارے گھر کو لوٹ لے گا، تمہاری آبادی کو برباد کر دے گا، کیا تم مان لو گے؟ کیا تم مانو گے؟ پورا مکہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سب کا سب ایک ہو کر کے کہا کہ یہ بات کوئی اور کہتا تو میں نہیں مانتا، یہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے لوگوں تم ایک خدا کو مان لو کامیاب ہو جاؤ۔ بس یہ پہلا جملہ تھا، یہ پہلا ورڈ تھا، سنتے ہی جو لوگ ابھی تک محبت کا دم بھرتے تھے دشمنی پہ اتر گئے، ابھی تک ماننے والے تھے باغی بن گئے، اور ایسی بغاوت کی، ایسی بغاوت کی، اور نبی کے ساتھ ایسی دشمنی نبھائی کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو نبی جب نماز پڑھتے تھے تو دنیا کے ظالم لوگ نبی کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی پھینک دیا کرتے تھے۔ نبی سجدے میں ہوتے تھے تو گلے میں پھندا باندھ کر کے کھینچا جاتا تھا، نبی جب راستے پہ چلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ نبی جب طائف میں گئے تو لوگوں نے نبی کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا، باوجود اس کے نبی نے اپنے مشن سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ طائف کی سرزمین ہے، تمام اوباش قسم کے لڑکوں نے پتھر مار مار کر کے نبی کو لہو لہان کر دیا، سر سے خون بہتا، اور وہ خون جا کر کے نالین مبارک میں جمع ہوا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس نے اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ خون دھرتی پہ نہیں گرا، اگر دھرتی پہ گرتی تو زمین پھٹ جاتی اور وہ تمام کے تمام لوگ دھس جاتے۔ نبی نے ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر کے بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں، میرے پروردگار یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، اے اللہ ان کے گناہ کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرشتے آئے، کہا اے میرے پیارے نبی آپ حکم دیں، دونوں پہاڑیوں کو اٹھا کر کے ملا دوں گا، بیچ میں جتنی آبادی ہے ختم ہو جائے گی۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے زحمت والا نہیں بننا۔ وہ نبی رو رہے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ وہ نبی چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جہاں پہ پیدا کیا ہے اس انسان کو وہاں کی پہچان مل جائے، جہاں پہ اتارا ہے اس کا ٹھکانہ وہاں مل جائے۔ اللہ نے پیدا کہاں کیا؟ آسمان سے۔ دنیا کے ہر انسان کا رشتہ آسمان سے ہے، دنیا کے ہر انسان کی چاہت جنت کی ہے، اس کو ہم جنت بولتے ہیں، ہمارے برادران وطن اس کو سورگ بولتے ہیں، ہم جس کو جہنم بولتے ہیں برادران اس وطن اس کو نرک بولتے ہیں۔ تصور دونوں مذہب کے یہاں ہے، ہم جس کو اللہ بولتے ہیں وہ بھگوان بولتے ہیں، کوئی ایشور بولتا ہے، کوئی گاڈ بولتا ہے، بولتا ہر ایک ہے، لیکن سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ ہمیں منانا ہے تو اسی مالک کو منانا ہے جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی تمام طاقت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں، مکے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ غریبوں کو دبا رہے ہیں، جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، انہیں اور بے بس کیا جا رہا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کا میسج سنایا. اسلام دراصل اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے جو نبی کے ذریعے سے ہم تک آیا.